اور باوجود ضرور پڑھ دیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون درج محمد ذاکرہ میں قدر اولویت اور مظلومیت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ہماری آج کی تیسری گفتگو ہے، اور اس گفتگو کے لیے جو آیت آپ کی ختم بیان کرنے کا شفا سے کیا جا رہا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 7 سے 13 تک 11 تک کی آیتیں ہیں۔ اس میں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کے نزدیک تمہارے 3 گروہ، ہمارے نزدیک عام طور پر 2 گروہ میں لوگ تقسیم ہوتے ہیں، لیکن پروردگار کے یہاں 3 گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک جنتی ہے تو ایک جہنمی ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو صرف جنتی نہیں کہلاتا بلکہ جنتیوں کے سردار کہلاتا۔ السابقون السابقون یہ سبقت اختیار کرنے والے ہیں، ایمان میں بھی اور عمل صالح میں۔ جب یہ ایمان اور عمل صالح میں سبقت اختیار کرتے ہیں تو پھر پروردگار انہیں سبقت دیتا ہے عام لوگوں کے اوپر بھی اور انہیں امام بنا دیتا ہے۔ اولئک المقربون یہ افراد قرب الہی حاصل کیے ہوئے ہیں، مقرب افراد ہیں، اور یہ پیغام ایک مقام پر پروردگار نے نہیں دیا ہے، مختلف مقامات پر دیا۔ اس میں من جملہ سورہ فاطر کی آیت بھی ہے، آیت نمبر 32 ارشاد ہوتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے، اور یہ جو وارث کا لفظ ہے یہ اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب اصل مالک چلا جائے۔ تو حضور سرور کائنات جو صاحب قرآن تھے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وارث موجود ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور کسے وارث بنایا؟ الذین اصطفینا، جن کا ہم نے انتخاب کیا۔ وارث قرآن کا انتخاب امت نہیں کر سکتی، پروردگار کرنے والا۔ صرف نبی اکرم کو اگر اختیار دیا ہے تو اتنا دیا ہے، امت کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم کو اختیار دیا ہے تو اتنا دیا ہے کہ وہ معرفی کروا سکتے ہیں، تعارف کروا سکتے ہیں کہ پہچان لو کون وارثین قرآن ہے۔ اسی لیے نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا تھا وقت آخر کہ انی جاعل فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں بنا کر جا رہا ہوں۔ بنانے کا اختیار تو انہیں بھی نہیں تھا، فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت۔ تو اس کتاب کے وارث بنائے ہیں، اور کسے بنایا ہے؟ پہلے تو بیان کیا گیا کہ بندوں کی قسمیں ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، تو جہنمی ہوں گے۔ پھر آگے میں نے فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اور پھر آخری قسم بیان کی وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور
اور جو تیسرا گروہ ہے وہ نہ صرف نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے بلکہ نیکیوں میں سبقت کا حکم بھی اسے پروردگار کی طرف سے ملا، وہ پروردگار کی اذن سے سبقت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اذن پروردگار یہاں پر جو لفظ آیا اس سے پتہ چل گیا کہ ہر سبقت اختیار کرنے والے کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہمارے سے قرآن بن جائے۔ جس پر اذن الہی ہوگا وہ حق رکھتا ہے کہ ہمارے سے قرآن بن جائے۔ اور پھر اس آیت میں اختتام ہوتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے جو ان کے شامل حال ہوا ہے۔ مل کر ایک درود پڑھ دیجیے محمد۔ لیکن بات یہ ہے کہ واحد برداشت کرنا کبھی بار انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ سامنے والا قابلیت رکھتا ہے، اہلیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، مجھ سے سبقت اختیار کیے ہوئے ہے، تو بعض لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں یہ مسئلہ ہے یا یہ نبی اکرم کے زمانے میں مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا۔ نہ شیطان افضلیت آدم علیہ السلام کو برداشت کر سکا اور نہ ہی قابیل افضلیت حضرت عابیل علیہ السلام کو برداشت کر سکا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہیے گا تاکہ مجھے زیادہ ہونے بات پہنچ سکے۔ تو یہ حسد ایسی چیز ہے کہ اگر سامنے والے کے انسان صلاحیت کا اعتراف نہ کر سکے تو پھر انسان کا انجام یا تو شیطان جیسا ہے یا قابیل جیسا ہے یا بغض علی میں جلنے والوں جیسا۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی اکرم بیان فرماتے ہیں کہ میں فضائل علی تمہیں دے کر جا رہا ہوں لیکن جو حق کے فضائل ہے وہ تمہیں بیان نہیں کیا۔ یہ جملے ہیں میرے مولا کے، میرے رسول کے جملے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس لیے علی کے مکمل فضائل تمہیں نہیں بیان کر رہا کیونکہ مجھے اسی عقیدے کا خوف ہے جو عقیدہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بنا دیا۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ عقیدہ نہ بنا لیا جائے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں نے بنا لیا کہ وہ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کا جز ہے، وہ الوہیت کا جز ہے۔ کہیں وہی عقیدہ لوگ علی ابن ابی طالب کے بارے میں نہ بیان کر لیں، نہ بنا لیں، اسی لیے میں نے فضائل علی کو چھپا رکھا۔ اور پھر آگے خود بیان کرتے ہیں اگر میں نے فضائل علی کو کما حقہ بیان کرنا شروع کیا تو مجھے یقین ہے کہ تم میں سے ہر ایک علی کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں کو سرما بنا۔ یہ فضائل ہے کہ جو ایک طرف سے نبی اکرم اس ڈر سے چھپا رہے ہیں کہ لوگ کہیں علی کو خدا نہ مانیں، اور دوسری طرف سے دشمنوں نے بھی علی کے فضائل کو چھپایا تاکہ ان کے جو بزرگ تھے وہ کسی مقام پر نظر آئے، وہ کسی مرتبے پر نظر آئے، اور چند سارے اپنے آپ کی ختم کر بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو علی کے فضائل تھے ان کے ساتھ اپنے بزرگوں کے نام بھی شامل کر دیے تاکہ محسوس ہو کہ یہ بھی علی کے برابر کرتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے فضائل علی کو چھپایا گیا۔ نبی اکرم عقیدے کے بگڑ جانے کے خوف سے چھپاتے رہے، دشمن اپنے بزرگوں کے بدعمالیوں کے اظہار کے خوف سے چھپاتے رہے اپنے بزرگوں کے اعمال پر، علی کے فضائل کو چھپاتے رہے۔ دونوں نے چھپایا ہے مگر اس قدر فضائل علی موجود ہے کہ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں دنیا جہاں مل کر ابھی فضائل علی کو لکھنے بیٹھے تو سب ختم ہو جائیں گے فضائل علی۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کی اولویت اتنی ثابت ہے، اولویت امیر کائنات پر گفتگو۔ ایک دن نبی اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لے گئے اور کہا کہ آج میں ایک ایسی فضیلت تمہارے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو شاید اس سے پہلے کبھی تم نے نہیں دیکھی۔ اور روایت میں یہ کہ جب مدینے سے باہر اپنے اصحاب کو لے کر گئے تو حکم فرمایا، تقریباً یہی چاش کا وقت تھا، یہی صبح کا وقت ہوگا کہ سورج نمودار ہو چکا تھا۔ حکم دیا اے علی سورج کو سلام دو۔ سورج کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے، سورج بھی کوئی جواب دیتا ہے، لیکن حکم رسول خدا تھا، اس لیے میرے مولا نے فرمایا السلام علیک یا خلق اللہ الجدید المطیع له۔ توجہ فرمائے گا، بڑا خوبصورت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سورج تجھ کو میرا سلام ہے، اے مخلوق خدا تجھ کو میرا سلام ہے، کہا نہیں،
اے خدا کی جدید مخلوق تجھ پر علی کا سلام۔ سوال یہ ہے کہ سورج کب سے ہے؟ سورج ابھی تو پیدا نہیں ہوا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے بہت پہلے کا ہے، آدم کی خلقت سے بہت پہلے کا ہے، دنیا کی خلقت سے بہت پہلے کا ہے۔ سورج نظام شمسی میں سب سے پہلی چیز ہے، وہ سورج جو اتنا قدیم ہے، علی کی نگاہ میں وہ جدید ہے۔ السلام علیکم یا خلق اللہ الجدید، اے خدا کی جدید مخلوق، المطیع لہ، جو خدا کی اطاعت کر رہی ہے، تجھ پر علی کا سلام۔ جب سلام دیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جواب سلام بھی دے۔ وہاں سے جواب سلام آیا اور سب نے سنا۔ ویسے ہی ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سن نہیں سکتے ہو، سمجھ نہیں سکتے ہو، لیکن تسبیح کر رہی ہے۔ وہ تسبیح کیا کرتی ہے تو خدا جانتا ہے، لیکن اس موقع پر سورج نے جو تسبیح کی ہے وہ یہ ہے، جواب سلام دیا اور کہا کہ وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من هو بكل شيء علیم۔ میرا اس پر جواب سلام ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ جملے سنت ہے کہ اصحاب بھی خوش ہو۔ نہیں معلوم کہ جملے کے جو مفاہیم پائے جاتے تو اس مفاہیم کو برداشت نہیں کر سکے یا سورج کی آواز کو برداشت کر سکے، اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ نبی اکرم اور مولانا متقیہ مسجد میں تشریف لائے اور مدینے میں دوبارہ لوٹ گئے۔ یہ جب ہوش میں آئے ہیں تو پہنچے مسجد میں اور کہا یا رسول اللہ، اشوف نے عجیب مطلب دیکھا کہ سورج گفتگو کر رہا تھا اور سورج نے علیہ السلام کا جواب دیا ہے، کیا ہم نے صحیح سنا ہے یا ہمیں وہم ہو گیا؟ نبی کے جواب دے، جو تم نے سنا ہے بالکل صحیح اور ٹھیک سنا ہے، سچ سنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو پھر یہ سنا ہے کہ سورج نے جواب دیا یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن، اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ کہتی ہے کہ پروردگار اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ سوال ہو گیا، یہی بات ہے کہ فضائل علی کو لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ البتہ اس حدیث کے مکمل ہونے سے کوئی پہلے اٹھ نہ جائے اور چلے نہ جائے اور نہ ایسا ہو کہ غلط مفہوم لے کر چلا جائے۔ مفہوم بھی خود نبی اکرم بیان کریں گے، خدا اول ہے آخر ہے، خدا ظاہر ہے اور باطن ہے، اور علی اول ہے آخر ہے، علی ظاہر اور باطن ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق نبی اکرم نے بیان بھی فرمایا، کہا تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اب یہ بتائیے کہ اول کیسے ہے علی؟ نبی اکرم نے فرمایا اول اس وجہ سے ہے علی کہ تم میں سے کوئی نہیں تھا، سب سے پہلے علی تھے جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا۔ مجھ پر ایمان لانے والوں میں اول علی، اور پھر آخر کیوں ہے؟ کہا تم میں سے کوئی نہیں ہوگا، سب سے آخر میں علی ہوں گے تو مجھے غسل و کفن دیں گے۔ اس لیے آخر ہے علی، اور ظاہر کس لیے ہے؟ فرمایا اس لیے ہے کیونکہ میں چلا جاؤں گا تو میرا علم ظاہر ہوگا تو علی کے ذریعے ظاہر، اور باطن بھی اس لیے ہے کیونکہ بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جو باطن علی کے اندر موجود ہیں، اس کے بارے میں تمہیں اطلاع ہے۔ یا من هو بكل شيء علیم، اور اے علی آپ وہ ہیں جو ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ تو پھر نبی اکرم نے شاہ فرمایا هو العالم بالحلال والحرام والفرائض والسنن وما شاكل ذلك، صرف علی وہ ہیں جو تمہیں حلال بھی دیں گے، حرام بھی بیان کریں گے، تمہیں فرائض بھی بیان کریں گے، سنتیں بھی بیان کریں گے، اور جو جو چیزیں اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں وہ سب بیان کریں گے۔ اب اگر نبی کے جانے کے بعد کوئی سوال درپیش ہو تو کسی اور کے در پر نہ جانا کرے، علی پر آ جانا۔ فضائل کی بہت سے گوشے ایسے ہیں کہ جو اس لیے نبی اکرم نے بیان نہیں کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں اور غلط عقائد کو بیان نہیں۔ وہ اور ہوتے ہیں جو اپنے جھوٹے فضائل پر خوش ہو جاتے ہیں، علی وہ ہیں جو اپنے الہی عہدے پر راضی رہتے ہیں۔
فرق ہے دوسروں میں اور علی میں. کبھی بھی میرے مولا نے نہیں فرمایا کہ مجھے رسول خدا کہو، کبھی نہیں فرمایا مجھے خدا کہو، بلکہ جو خدا کہنے والے تھا وہ سزا بھی دی. اس لیے میرے مولا کا کبھی بھی طریقہ نہیں رہا جو الہی منصب ہے مجھے اس پر رکھا جائے، لیکن پہچانا تو جائے کہ وہ منصب ہے کیا، وہ ولایت ہے کیا کہ جس میں مجھے قائم کیا گیا. اور آج چونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گفتگو کل کی گفتگو کے اندر علم امیر کائنات پر گفتگو تھی، آج عبادت امیر کائنات پر. اور اس گوشے کو ذرا کم بیان کیا جاتا ہے کہ علی مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی عابد بھی نہیں تھا، علی مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی زاہد بھی نہیں تھا، علی مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی سجدہ گزار بھی نہیں تھا. بلکہ کسی اہل سنت عالم نے سوال کیا کہ علی میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا علی اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ اگر دوسرے عبادت نہ کرے تو کافر کہلائے، علی سجدہ نہ کرے تو خدا کہلائے. جن کی ولادت ہی خانہ خدا میں ہوئی ہو یہ وہم تو آئے گا، لیکن خانہ خدا میں ولادت ہوتے ہی روایت کے سنا یہ خر ساجدہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اس عمر کے اندر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی تقدیس بیان کی، اللہ کی تصویر بیان کی ہے. تو علی مرتضیٰ کو کبھی یہ پسند ہے کہ لوگ انہیں خدا کریں. علی مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں نظر نہ آئے. اور میں اس کی بات بیان کر رہا ہوں کہ جو واقعی عابدوں کی زینت ہے. تعریف تو اس سے ہونی چاہیے بھائی، جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ماہر ہے. اگر کسی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنا ہو تو ڈاکٹروں سے معلوم کیا جائے گا وہ کتنا ماہر ہے. اگر کسی انجینئر کے بارے میں پوچھنا ہو تو انجینئروں سے پوچھا جائے گا بھائی کتنا ایکسپرٹ ہے. کسی کمپیوٹر کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے تو آئی ٹی کے طالب علموں سے ان کے اساتذہ سے پوچھیں گے بھائی وہ فلاں کتنا ماہر ہے. تو اگر عبادت امیر کائنات کے بارے میں جاننا ہو تو زین العابدین سے دریافت. امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام. اور یہ کون روایت کر رہا ہے؟ روایت کے معصوم نے بیان کی. میرے مولا سید سجاد کی نماز کون دیکھ رہا ہے؟ ایک دوسرا معصوم دیکھ رہا ہے جس کا نام امام باقر ہے علیہ السلام. وہ دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ میرے بابا اتنے سجدہ گزار تھے، اتنے عبادت گزار تھے کہ ان کے پاس 500 خورما کے درخت تھے، تو ہر خورما کے درخت کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. کتنی رکعتیں ہوں گی؟ 500 کو 2 سے کریں 1000 رکعتیں. 1000 رکعتیں نماز صرف خورما کے درخت کے شکرانے کے طور پر ادا کیا کرتے. باقی جو نافلہ نمازیں ہیں، باقی جو واجب نمازیں ہیں، وہ تو اپنے مقام 500 خورما کے درخت تھے اور ہر درخت کے قریب جا کر 2 رکعت نماز انجام دیا کرتے تھے. اور اتنے عبادت گزار تھے، اتنے سجدہ گزار تھے کہ ایک دن میں اپنے بابا کی عبادت کو دیکھنے کے بعد رونے لگا. رونے لگا اور اپنے بابا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. تو میرے بابا نے کہا بیٹا تجھے گریہ کس بات پر آ رہا ہے؟ کہا کہ میں آپ کی عبادت اور بندگی کو دیکھ کر گریہ کر رہا ہوں، آپ کے شکر پروردگار کو دیکھ کر گریہ کر رہا ہوں. تو میرے بابا اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور صحیفہ علی مرتضیٰ کو لے کر آئے اور پھر اس کی تلاوت میرے سامنے کرنا شروع کی. اور کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ اتنی عبادت علی کیا کرتے تھے، اتنی عبادت علی کیا کرتے تھے. اور پھر چیخ مار کر کہا کہ من یقوی علی عبادت علی، کس میں طاقت ہے کہ علی کی عبادت تک پہنچ جائے. اتنے عبادت گزار کے زین العابدین چیخ مارے اور کہیں کون علی کی عبادت تک پہنچ سکتا ہے؟ اسی لیے تو ملتا ہے. یہ تو صرف تعداد ہم نے بیان کی کہ 1000 رکعت نماز، تعداد تک تو بہت سے لوگ پہنچ سکتے ہیں. شب قدر میں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں 100 رکعت نماز، تو شاید کوئی کوشش کرے تو 1000 رکعت بھی پڑھ لے. تعداد صرف مہم نہیں ہے، بلکہ جس کیفیت کے ساتھ علی نماز، کیفیت ایسی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو جنگ میں تیر لگا تھا تو امام حسن مصطفیٰ نے مشورہ دیا کہ جب علی نماز پڑھ رہے ہو تب تیر کو نکالا جائے، انہیں خبر نہ ہوگی. شاید یہی تو وجہ ہے کہ کسی نے ضربت بھی ماری ہے علی مرتضیٰ کو نماز. ایک مرتبہ مدینے کے کسی گوشے سے، چونکہ مدینے کے اندر بہت سے باغات تھے، آواری اس کا ایک ایسا منطقہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بہت سے باغات تھے، بہت سے کھیت تھے. رات کی تاریکی میں ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، کہیں سے بنبناہٹ کی آواز آ رہی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھا، چونکہ رات کا وقت تھا، سارے درخت نظر آ رہے تھے.
تھوڑا سا قریب ہوا تو کیا دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ درخت کی چھاؤں میں نماز انجام دے رہے اور ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ درخت کے قریب ہو گیا، نماز علی کو سنتا رہا اور گریہ کرتا رہا۔ اور خود میرے مولا کے نماز ہی درس ہوا کرتی تھی، کسی درس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے، کسی مجلس کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کا کردار دیکھیں تو وہی پوری مجلس ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا نماز امیر کائنات کو اور کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ اتنا گریہ فرمایا کہ گریہ کرتے کرتے علی بے ہوش ہو گئے، اور مجھے یہ خوف ہو کہ کہیں علی مرتضیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اس لیے میں جلدی گیا میرے سیدنا پر اور آ کر میں نے شہزادی کو خبر دی، بنت رسول علی مرتضیٰ کی خبر لیجیے، کیونکہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے علی کی چیخ نکلی اور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کہا کہ اگر نماز میں تو نے یہ دیکھا ہے تو نماز میں تمہیں ہر روز ہی دیکھتی ہوں، اس لیے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ کی ہر نماز ایسی ہی ہوتی ہے، اس قدر غرق ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ تو بہت زیادہ سابقین، یہ بہت زیادہ آگے افراد کی بات ہو رہی ہے، بہت سب کا اختیار کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سے کیا تقاضا کیا گیا؟ اگر 1000 نہ پڑھ سکو، 100 نہ پڑھ سکو، 34 نہ پڑھ سکو، 17 رکعتیں نماز پڑھو۔ اتنا سا تقاضا ہے، اور کتنا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ وہ 1000 پڑھا کرتے تھے، ہم سے صرف 17 کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے، اور اس جملے کو میں مولا امام صادق کے جملے سے پھر ملاؤں گا، محسوس کیجیے گا، توجہ رکھیے گا۔ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ یہ ہے کہ اے اہل بیت اطہار، تمہارا مقام کیا ہے؟ اور یہ کس نے بیان کیا ہے؟ دس سرکار نے بیان کیا ہے زیارت جامع کبیرہ کے اندر۔ بہت معتبر زیارت، بہت مستند زیارت، اس کا جو جملہ یہ ہے کہ اے اہل بیت اطہار، ان ذکر الخیر کنتم اوله واصله وفرعه ومعدنه ومعواه ومنتہا۔ اے اہل بیت اطہار، اگر خیر کا ذکر کیا جائے گا، اگر نیکیوں کا ذکر کیا جائے گا تو ہر نیکی کی سر فہرست آپ کا نام ہوگا۔ ہر نیکی کی اصل بھی آپ ہیں، فر بھی آپ ہیں، مادت بھی آپ ہیں، انتہا بھی آپ ہیں، ابتدا بھی آپ ہیں۔ جہاں نیکی کا ذکر آئے گا، جہاں خیر کا ذکر آئے گا، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام تھے۔ اور پھر ان کے اصحاب، ان کے چاہنے والوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمارے آپ پچھلے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور یہ جملہ وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں بعض جگہوں پر بھی سے بیان ہوتا ہے اور الحمدللہ سبھی کو یاد ہوگا، اس سے کوئی نیا جملہ نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ ابتدائی جملے اور کچھ بعد کے جملے ہمارے یہاں کب بیان ہوتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا یا معشر الشیعہ انکم قد نصبتم علینا، بس اتنا یاد رکھو تمہاری نسبت ہماری جانب ہے۔ لوگ تمہیں کالے کپڑوں میں دیکھتے ہیں، لوگ تمہیں عزاداری میں دیکھتے ہیں، لوگ تمہیں مجلسوں میں دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا ایمان اس سے ملتا جلتا ہوگا، اس سے کچھ بہتر ہوگا، اس سے کچھ افضل ہوگا۔ جب تمہیں دیکھیں گے تو پہچانیں گے تمہارا ایمان کون ہے، تمہارا پیشوا کون ہے، لہٰذا تمہیں نسبت حاصل ہے ہم سے۔ پھر وہ جملہ شاہ فرمایا، آپ سب کو یاد ہے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، دیکھو ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ننوار نہ بننا۔ بات یہاں پر ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور جملہ بھی ہے، سر سرکار نے شاہ فرمایا ما یمنعکم ان تکونوا مثل اصحاب علی فی الناس، کیا فرق پڑ جائے گا کہ اگر تم تھوڑی سی کوشش کرو اور ویسے بن جاؤ کہ جیسے علی مرتضیٰ کے اصحاب تھے، جیسے میثم تمار تھے، جیسے جناب قمر تھے، جیسے مالک اشتر تھے، جیسے قبیل زیاد نخعی تھے، جیسے سعصع بن سہون زید بن سہان تھے۔ اگر تم بھی ویسے بن جاؤ گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، کیا تمہارا چلا جائے گا، کاش کوشش کرو کہ ویسے بن جاؤ۔ اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ کیسے تھے، فرمایا کہ ان یکون فی القبیلہ، ظاہراً یہ جملے جب وہ اپنے قبیلے میں ہوتے تھے تو وہی افراد ہوتے تھے جو ان کے امام بھی بنتے تھے، ان کے لیے مؤذن بھی بنتے تھے، لوگوں کو ان پر بھروسہ ہوتا تھا تو لوگ انہیں امانتیں بھی دے کر جاتے تھے۔ یہ افراد وہ تھے جو اپنے قبیلے کے اندر ہمیشہ سر فہرست ہوتے تھے۔ تو جس طریقے سے ہمارا امام سر فہرست ہے، ان کے چاہنے والے بھی سر فہرست ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
یا مجھے وہ کہنے دیجئے کہ معصومین کی فہرست میں اگر 14 معصومین سر فہرست ہیں تو امت انبیاء کی فہرست میں امت مصطفیٰ اور امت مرتضیٰ کا سب سے سر فہرست ہونا چاہیے۔ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و اگر گرا گزری ہو تو معذرت چاہتا ہوں، معصومین کے فرامین تھے جو بیان کرنا میں ضرور سمجھتا تھا کہ میرے مولا کی اگر نمازیں ایسی ہیں تو آئمہ کی خواہش ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی بھی ایسے ہی نمازیں ہو جائیں۔ اور ایک چاہنے والا شیخ توسی علیہ السلام، شیخ توسی کوئی معصوم تو نہیں ہے، کوئی امام تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، ہمارے رات کی طرح دنیا میں آئے، انہوں نے کوشش کی، زحمت اٹھائی اور اس کے بعد کیا اعلیٰ مقام پیدا کیا۔ بڑی انہوں نے کتابیں لکھی اور بڑی زحمتیں کی ہیں۔ ایک کتاب انہوں نے اپنے ابتدائی دور میں لکھی تھی، کتاب نہایہ کے نام سے، فقہ کے موضوع پر کتاب تھی، بہت اس کے بعد فقہ روایات کو ڈسکس کیا گیا تھا، بڑی بہترین کتاب تھی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب شیخ توسی نے وہ کتاب لکھی، ابھی اوائل جوانی تھا، اس کے اندر وہ کتاب لکھی تو زمانے کے علماء جو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ فقہ کے موضوع پر سب سے بہترین کتاب کون سی، فلاں کی کتاب ہے، فلاں کی کتاب، فلاں کی کتاب ہے، تو کسی نے بتایا کوئی شیخ توسی کی بھی کتاب آئی ہے، کتاب نہایہ کے نام سے، وہ بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں، شاید وہ سب سے بہتر کتاب ہو۔ تو تعریفیں تو بہت کی گئی تھی شیخ توسی کی کتاب کی، لیکن جب ان علماء نے، جو کہ نام بھی ذکر ہے لیکن بیان نہیں کرنا چاہتا، ان علماء نے جب ڈسکس کیا تو کہا کہ نہیں بھائی ان کی کتاب میں خاص وزن نہیں، بڑے اشکالات ہو سکتے ہیں ان کی کتاب میں، یہ روایت ضعیف ہے، یہ اشکال ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی اتنی اسٹینڈرڈ کی کتاب نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ پہنچے نجف امیر کائنات کی زیارت کرنے کے لیے، اور ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم پہلے کچھ اعمال انجام دیں گے، پھر جا کر اپنے مولا سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ وہ دعا کیا ہوگی؟ دعا یہی ہوگی، اے امیر کائنات یہ بتائیے آج کے دور کی فقہ کے موضوع پر لکھی سب سے بہترین کتاب کون سی؟ انہوں نے اعمال انجام دیے، غسل کیا، اس کے بعد میرے مولا کی زیارت پر گئے اور ہر ایک اپنی زبان سے یہی دعا کرتا رہا کہ مولا بتائیے کہ آج کے دور میں سب سے بہترین کتاب فقہ کے موضوع پر کون سی؟ 3 دن تک جاتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ تیسرے دن یا کچھ دن گزرنے کے بعد خواب میں میرے کائنات اور کہا کہ آج کے دور کی سب سے بہترین کتاب فقہ کے موضوع پر شیخ توسی کی النہایہ ہے۔ یہ بیدار ہوا اور اس نے سمجھا کہ شاید مجھے یہ خواب آ گیا، میں دوسروں کو بتا دوں کہ خواب میں امیر کائنات نے بیان کر دیا ہے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا کہا کہ میرے بھی خواب میں مولا علی نے یہی بیان کیا۔ یہ دونوں تیسرے کے پاس پہنچے کہا کہ میرے خواب میں بھی امیر کائنات نے یہ بیان کیا، اور باقاعدہ ان تینوں نے اپنے خواب کو تحریری صورت میں لکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ زیادہ بیان کیا گیا ہو، تمہیں کچھ کم بیان کیا گیا ہو، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ تینوں نے باقاعدہ تحریری صورت میں لکھا تو سب کی تحریر برابر تھی۔ اب کتنی مستند کتاب ہو گئی، کتنی معتبر، کتنی عظیم کتاب ہو گئی۔ جب اس کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ بہترین کتاب ہے، سب آئے شیخ توسی کی خدمت میں۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سب شیخ توسی کی خدمت میں ان کی تقریر کرنے، ان کا احترام کرنے، ان کی تعظیم کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو شیخ توسی نے کہا جب تک میرے مولا نے تمہیں سبق نہیں دیا اس وقت تک تم میرے دروازے پر نہیں آئے۔ اس مقام پر شیخ توسی فائز تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً جوانی کی بات ہے۔ اس کے بعد بہت سی کتابیں لکھی اور واقعی شیخ توسی ایسے ہمارے عالم دین ہے۔ تفسیر کا موضوع اٹھائیں تو اس پر ان کی کتاب موجود ہے، فقہ کا موضوع اٹھائیں تو اس پر ان کی کتاب موجود ہے، کلام کا موضوع اٹھائیں تو اس پر ان کی کتاب موجود ہے، رجال کا موضوع اٹھائیں تو اس پر ان کی کتاب موجود ہے، حدیث کا موضوع اٹھائیں تو اس پر تو کتب اربعہ میں سے 2 کتابیں شیخ توسی کی ہیں۔ ہمارے یہاں شیخ کلینی کی کتابیں کافی بڑی مشہور ہے، ملا یاسر الفقیہ کی کتاب شیخ صدوق کی لکھی کتاب وہ بڑی مشہور ہے، لیکن 2 اور کتابیں بھی ہیں جو شیخ توسی نے لکھی، ایک تہذیب الاحکام، دوسری استفسار۔ اتنی کتابیں لکھی۔ اب سوال میرا صرف یہ ہے، میں یہاں سے نوجوانوں کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری جو داستان میں بیان کی اس ایک جملے میں بیان کی تھی کہ شیخ توسی کو جب جوانی میں یہ سند مل گئی کہ تمہاری کتاب مورد اطمینان علی مرتضیٰ ہے،
اس کے بعد مزید کتابیں لکھنے کی کیا کوئی ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے؟ اس کے بعد بس بیٹھ جاتے گھر پہ، میرا تو کام ہو گیا، میری تعریف ہو گئی ہے اور میرے شان میں میرے مولا نے بیان کر دیا، اس کے بعد لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد کوشش میں بیدار کرنا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں، نہیں، اس کے بعد بھی کتابیں لکھتے رہے۔ مصباح المتہجد دعا کے موضوع پر لکھی بہترین کتابیں لکھتے رہے۔ کیوں لکھتے رہے؟ کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے سند دی ہے تو اس لیے نہیں دی ہے کہ اب اس کے بعد کتابیں نہ لکھو، یہ حوصلہ افزائی اس لیے کی گئی ہے کہ مزید کتابیں لکھو۔ اور یہ وہی طریقہ ہے جو خود ہمارے مولا کا تھا۔ ارے جب پہلی آیت میرے مولا کی شان میں نازل ہو گئی تو میرے مولا کہتے بس اب عبادتیں ختم ہو گئی، اب ریاضتیں ختم ہو گئی، ایک آیت میری شان میں نازل ہو گئی۔ کہا نہیں، میں اپنے صبر کو جاری و ساری رکھوں گا۔ علی تو اسے کہتے ہیں کہ جو ہر مرحلے پر علی دکھائی دے، اس کی ہر مقام پر پرواز بلند دکھائی دے، اس سے میرے مولا کی پرواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی، اور ایک کے بعد دوسری آیت، دوسری کے بعد تیسری آیت، تیسری کے بعد چوتھی آیت، آیتوں پر آیتیں نازل ہوتی گئی، اور کتنی آیتیں نازل ہوئی کہ حضرت ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ کم از کم علی مرتضیٰ کی شان میں 300 آیتیں نازل۔ اور پھر جو شیخ توسی نے سفر اختیار کیا ہے اور اس کے بعد جو حوصلوں کے بلند ہوئے تو ان کا ایک لقب پڑ گیا، ان کو کہا جاتا تھا سمانیہ۔ سمانیہ کا مطلب ہوتا ہے 80۔ کیوں نہیں 80 کہا جاتا تھا؟ اس لیے انہیں سمانیہ کا لقب دیا گیا چونکہ انہوں نے 80 گاؤں کو شیعہ بنایا، یا 80,000 افراد کو شیعہ بنایا، 80 گاؤں یا 80,000 افراد کو شیعہ بنایا تھا۔ اور پھر اس لیے بھی انہیں سمانیہ کہا جاتا ہے کیونکہ 80 سال میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ 80 سال میں 80 گاؤں کو شیعہ کیا، اور پھر صرف اس وجہ سے سمانیہ نہیں کہا جاتا بلکہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 80 ہی کتابیں بھی لکھی تھی۔ تو چونکہ اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی تھی اس لیے ان کا لقب بھی پڑ گیا، یہ سمانیہ ہے۔ اور ہمارے مولا کے یہی کیا کہیں کہ جس طریقے سے ہم سر فہرست دکھائی دیتے ہیں تم بھی سر فہرست دکھائی۔ اور اب میں ان منزلوں سے ہوتے ہوئے اس بات کی طرف لے کر آتا ہوں جو مظلومیت مولا علی پر دلالت کرتی ہے۔ ہمارا موضوع پورا یہ ہے، اولویت اور مظلومیت مولا علی۔ صرف مظلومیت نہیں ہے کہ میرے مولا پر سر پر تلوار اور ضربت لگ گئی، بلکہ مظلومیت یہ ہے کہ اتنے فضائل ہونے کے باوجود دشمنان اہل بیت میں سے نے اس میں سے بھی خرابیاں نکالنے کی کوشش کی۔ اور میں نام لیے بغیر بات بیان کر رہا ہوں، صرف کتاب کا نام لے رہا ہوں جو انشاءاللہ جانتے ہوں گے مؤلف کے نام سے وہ خود واقف ہو جائیں گے، صاحب منہاج السنہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مولا ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، ہزار رکعت روزانہ ان کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ اگر واقعاً یہ صحیح کہتے ہیں تو فرمائیے گا، اگر واقعاً یہ صحیح کہتے ہیں کہ ان کے مولا 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے تو کتنا سخت جملہ لکھا ہے، کہا یہ سنت رسول کے بھی خلاف ہے، سنت تواضع اور خشوع کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے بھی برخلاف ہے، سنت رسول کے بھی برخلاف۔ اتنا موزے علی کے بارے تھی کہ اتنی بڑی فضیلت کے بارے میں کہا کہ یہ بھی وہ فضیلت ہے کہ جو خلاف شریعت، حالانکہ انہیں معلوم ہی نہیں سنت رسول تو یہ ہے کہ اتنی نبی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنے سجدے کیا کرتے تھے کہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے نبی نمازوں کے لیے اٹھا کر مگر کم اٹھا۔ مولا کی عظمت پر ایک درود پڑھتے جو محمد سنت رسول یہ ہے۔ اور پھر نبی اگر کوئی بیان فرماتے ہیں حدیث رسول یہ شیعہ سنی سب تمام کتابوں کے ذریعے پائی جاتی ہے کہ الصلاۃ خیر موضوع، نماز بہترین کام ہے، فمن استطاع فلیستکثر، جو جتنی استطاعت رکھتا ہے اتنا ہی اس کے اندر اضافہ کرے، جو جتنی استطاعت رکھتا ہے اتنی زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے یہاں
باقاعدہ روایات میں بیان ہوئی ہے نمازوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو خیر واجب نماز ہے، ورنہ اگر اور پرانی پیچھے والی قسموں کی طرف چلی جائیں تو سب سے پہلے تو واجب اور مستحب کی قسمیں بنتی ہیں. پھر واجب کو الگ کر کے مستحب کی بات کی جائے تو مستحب میں پھر دو قسمیں بنتی ہیں. ایک مستحب نماز ہے جسے رواتب کہا جاتا ہے، اور ایک غیر رواتب کہا جاتا ہے. جو رواتب نماز ہیں ان کا ٹائم معین ہے، یہ کب پڑھی جائے گی. جیسے فجر کی نافلہ نماز فجر سے پہلے پڑھی جائے گی، ظہر کی نافلہ نماز ظہر سے پہلے پڑھی جائے گی، عصر کی نافلہ نماز عصر سے پہلے پڑھی جائے گی، مغرب کی نافلہ نماز مغرب کے بعد پڑھی جائے گی، عشاء کی نافلہ نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے گی. اس کا ٹائم معین ہے. نماز غفیرہ ہے اس کا وقت معین ہے، نماز شب ہے اس کا وقت معین ہے. تو کچھ نمازیں ایسی ہیں جس کا وقت معین ہے، اسے رواتب کہا جاتا ہے. اس کی تعداد کتنی ہے؟ روزانہ کی رواتب کی تعداد 34. اور جو غیر رواتب ہے وہ تو لا تعداد ہے، لا محدود ہے، جتنی پڑھنا چاہتے ہیں. تو جس نے شریعت کا کچھ حصہ پڑھا ہو اسے جاننا چاہیے کہ نمازیں جتنی انسان پڑھے اتنا افضل ہے. اور پھر بھی اعتراض کرتے پھر مولا کی نمازوں پر اعتراض کرتے. اب پھر آگے کہتے ہیں یہ نہیں ہے، خضوع و خشوع کی بھی بڑا خلاف ہے. اتنی نمازوں میں کیسے خضوع و خشوع باقی رہ سکتا ہے؟ جب کہ مزے کی بات کیا، اچھا اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ ان کی کتاب کا جواب علامہ امینی نے دیا ہے الغدیر کے اندر. اور الغدیر کے اندر انہوں نے پوری ان کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ چیزوں کو جمع کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. کہا کہ ان کو علی مرتضیٰ کی نمازوں پر تو اعتراض تھا، لیکن جو ان سے پہلے خلیفہ گزر چکے تھے ان کی شان میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ روزانہ پورا قرآن مکمل کیا کرتے تھے. خلیفہ سوم ہر شب ختم قرآن کیا کرتے تھے، یہ ان کی شان تھی. اور پھر علامہ امینی نے زحمت کی ہے کہ میں نے قرآن کریم کے الفاظ کو جمع کیا. کتنے الفاظ بنتے ہیں، کتنے حروف بنتے ہیں، کتنے لفظ بنتے ہیں، کتنے کلمات بنتے ہیں. تو ان کی تحقیق یہ ہے، انہوں نے باقاعدہ پورے الفاظ لکھے، لیکن میں ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایک راؤنڈ فگر بیان کر رہا ہوں. کہا کہ قرآن مجید میں جو کلمات ہیں، پورے الفاظ ہیں، ان کی تعداد 75,000 کے قریب ہے. اور اگر 1000 رکعتی نماز کے الفاظ اور کلمات کی تعداد دیکھی جائے تو وہ 85,000 کلمات کے قریب ہے. اب 75,000 کلمات پر کوئی اعتراض نہیں، بڑی تعریفیں ہو رہی ہے. اور جس نے 85,000 کلمات جاری کر دی ہے، تھوڑا سا بولیے گا، میں اور منشیاں دینا چاہ رہا ہوں. علامہ نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا ہے. پھر آگے کہتے ہیں یہ تو انہوں نے خلیفہ سوم کے بارے میں لکھا اپنی پوری کتاب کے اندر. پھر اس کے علاوہ 15 اور لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جو دن اور رات میں ایک ختم قرآن کر کے سویا کرتے تھے. 15 ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا اور کوئی تعریف بیان کی ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. پھر آگے کہتے ہیں 10 ایسے لوگوں کے بارے میں بھی لکھا ہے جو صرف رات کے ایک حصے کے اندر پورا ختم قرآن کر لیا کرتے تھے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. اور پھر 8 ایسے لوگوں کے بارے میں بھی لکھا ہے، علامہ امینی کی تحریر ہے. کہتے ہیں 8 ایسے لوگوں کی تعریف بھی انہوں نے کی ہے جو ایک رات میں 2 ختم قرآن کرتے تھے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. اور 5 ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اسی کتاب کے اندر جو ایک رات میں 3 ختم قرآن کیا کرتے تھے، اور ان کی بھی کوئی مذمت بیان نہیں کی ہے. اور 2 ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو ایک رات میں 4 ختم قرآن کیا کرتے تھے اور سے زیادہ کیا کرتے تھے. اگر اعتراض ہے تو صرف علی مرتضیٰ کی نماز پر ہے. کتنی معصومیت ہے میرے مولا کی کہ اتنی بڑی فضیلت کو بھی لوگ اگر سلیقے سے یہ بیان کرتے تو کتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ علی مرتضیٰ سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا، کوئی عبادت نہیں تھا. یہ بھی برداشت نہیں، یہ تو برداشت ہے ہی نہیں کہ خیبر میں عالم علی مرتضیٰ کو دیا جائے. یہ تو برداشت ہے نہیں کہ علی مرتضیٰ کو بن عداوت کے مقابلے پر جائے. یہ تو برداشت ہے نہیں کہ کسی سے اعلان سورہ برات کو لے کر علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے. یہ تو برداشت ہے نہیں کہ موبائلہ کے میدان میں صرف علی مرتضیٰ کو دعوت دی جائے. یہ تو برداشت ہے ہی نہیں کہ چادر تطہیر کے صرف علی مرتضیٰ شریک ہو. یہ تو برداشت ہے ہی نہیں کہ بستر رسول پر صرف علی مرتضیٰ آرام کریں.
بلکہ یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ علی سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہ ملے، تو کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کی عبادتیں بھی ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہیں۔ مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و بس عزیزو دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ کیسے کیسے ظلم ڈھایا گیا ہے میرے مولا کو، کتنے مظلوم کی حضرت ہے۔ اور جب ہم جاتے ہیں مولا کی زیارت پر، جملہ کہتے ہیں السلام علیک یا اول القوم اسلام، سلام میرا اس امام پر کہ جو پوری قوم اسلام میں سب سے پہلے اعلان اسلام کرنے والا، اور انہی کی زیارت کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ السلام علیک یا اول مظلوم۔ اگر آپ سب سے پہلے نمازی تھے، سب سے پہلے مومن تھے، تو سب سے بڑے اور سب سے پہلے مظلوم بھی تھے۔ عزیزوں، میں مسائل تک لے آیا، علی مرتضیٰ کے مسائل صرف یہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم ڈھایا جائے، مسائل کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ حضرت زہرا پر ظلم ڈھایا جائے، مسائل میں یہ بھی شامل ہے کہ حسن مجتبیٰ پر ظلم ڈھایا جائے، مسائل میں یہ بھی شامل ہے کہ حسین سید الشہداء پر ظلم ڈھایا جائے۔ لیکن میرے مولا کا جس طریقے سے وسعت قلبی باز اور کھلا ہوا تھا، اسی طریقے سے ان کے شہزادے امام حسین کے اندر بھی وسعت قلبی پائی جاتی، شرع صدر پایا جاتا تھا۔ اور یہ بھی ایک مکمل موضوع انشاءاللہ موقع ملا تو اسے کسی اور موقع بیان کریں گے کہ میرے مولا نے سکھایا ہے کہ لوگوں سے اگر دشمنی بھی ہو جائے تو دشمنی کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی میرے مولا نے سکھایا۔ سب میں ایک جملہ دے دوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے کہ جنگ صفین کے میدان میں جب کوئی حاکم شام پر سب و شتم کر رہا تھا، کیونکہ وہاں سے بھی سب و شتم کیا جا رہا تھا اور گالیاں دی جا رہی تھی، اور پوری روایت بھی صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، تو میرے مولا کو یہ بھی پسند نہیں آیا، کہا کہ دشمنی ایسے نہیں کی جاتی۔ فرماتے انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہارا شمار گالم گلوچ کرنے والوں میں ہو، کسی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کرو۔ پھر کیا کریں مولا؟ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، تاریخ کی کتابوں کو بند کر دیں، قرآن کو بند کر دیں، سورہ منافقون کو بند کر دیں، سورہ کافرون کو بند کر دیں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ کہ نہیں، بات کرو لیکن شائستہ انداز میں، کہ اگر دشمن بھی چاہے کہ اب میں دوستی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے دروازہ کھلا رہے، اس لیے آگے میں فرماتے ہیں لَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَسْوَرَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ۔ فرماتے ہیں کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کے برے اعمال کو شائستہ انداز میں بیان کرو، کہ دیکھو وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، لیکن تمہارا جو امام ہے علی مرتضیٰ ہے، اہل بیت اطہار ہے، وہ ایسے نہیں تھے، وہ اس کے انداز کے مالک، ان کے اعمال کو بیان کرو، ان کے حالات کو بیان کرو، لیکن نازیبا الفاظ کے ساتھ نہیں، تحقیقی نگاہ سے، ڈاکومنٹیشن کے ساتھ بیان کرو، کتابوں کے ساتھ بیان کرو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بہترین بات ہوگی، حقیقت سے قریب کرنے والی بات ہوگی، لوگوں پر اثر کرے۔ بس جو طریقہ میرے مولا کا تھا وہی مولا حسین کا بھی تھا۔ جب ہور کا لشکر آیا ہے تو ہے دشمن، لیکن اسی سلیقے کے ساتھ دشمنی کی ہے کہ جو سلیقہ میرے مولا نے سکھایا تھا، کہ اگر دشمن بھی دوست بننا چاہے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہو، وہ اتنی ہمت رکھتا ہو کہ میں اب اس سے دوستی کروں۔ کیا کیا ہے میرے مولا نے؟ جب ہور کا لشکر کوفے سے مولا کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، مولا کا راستہ روکنے کے لیے آیا، کہا اے عباس یہ پیاسے معلوم ہوتے ہیں، ان کے لیے پانی کھول دو۔ اور یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے۔ اب اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے گا، مولا کے کرم پر نگاہ کیجیے گا، اپنے دشمنوں کے لیے بھی پانی کو اس طرح سے کھول دیا۔ کسی نے عرض کیا کہ مولا پانی ہمارے پاس بھی کم ہے، کہا ہم پھر بھی سیراب ہو چکے ہیں، ہماری تشنگی مٹ چکی ہے، لیکن ان کے پاس نہ پانی ہے اور یہ تشنا بھی ہے، لہذا ان کے لیے پانی کی سبیل کی جائے۔ پانی پلایا گیا۔ روایت میں جو ہے یہ کہ صرف پانی نہیں پلایا گیا، بلکہ ان کے لشکر میں کچھ افراد ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے ایک شخص بہت دور گر گیا تھا، اور
प्यास की शिद्दत की वजह से उसको इतनी ताकत नहीं थी कि खुद चल कर आता पानी पीता। मेरे मौला की निगाह उस दुश्मन तक भी पड़ी तो खुद मुश्किज़ा उठाया और उसके पास गया, और पास जाने के बाद उसे भी पानी पिलाया। जब पानी पिलाने के लिए वो अपने हाथों को भी आगे नहीं बढ़ा सकता था, इतनी ताकत भी उसके अंदर नहीं थी, तो मौला ने खुद चुल्लू बनाया उसके दहन के करीब। जिसने दुश्मन को अपने चुल्लू से पानी पिलाया हो उसको 6 महीने का ही असगर से बाहर कर दिया गया। दुश्मनों के लिए इतने करीम थे और सब इंसानों को पानी नहीं पिलाया, फिर उनके घोड़ों को भी सैराब किया, फिर उनके जानवरों को भी पानी पिलाया। और जब ये सब सैराब हो गए, नमाज का वक्त आया, हमारा नमाज अंजाम दी, जनाब हर ने भी नमाज पढ़ी, और फिर जब खुतबा बयान किया तो अपने पूरे हालात बयान किए कि कूफे वालों ने हमारे साथ क्या किया है, मदीने वालों ने क्या किया है, मक्के वालों ने क्या किया है, शाम वालों ने क्या किया है, पूरे हालात बयान किए। और हालात बयान करने के बाद फिर अपना रख्त सफर बांधा और आगे बढ़ना चाहते थे कि होर ने लजाम फरस से अमीन को मौला हुसैन को पकड़ लिया और घोड़े की रकाब को पकड़ना था। उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया फतलत का उम्मु का या होर, और तूने वो जुर्रत की है कि तेरी माँ तेरे गम में बैठी। इस जुमले का मतलब क्या है? ऐसे नौजवानों की रस कर रहा हूँ, माँ गम में बैठी का मतलब यह है कि और तुझे मौत आ जाए तेरी माँ तेरे माता में बैठी। ये जुमला होर ने सुना तो कहा कि मौला मेरे पास भी जवाब था, लेकिन मैं किस जबान से कहूं कि आपकी मादर गिरामी भी आपके माथा में बैठे थे। बस मौला को ये चिंगारी चाहिए थी कि इसके अंदर मोहब्बत इल्म पाई जाती है, हजरत ज़हरा की मोहब्बत पाई जाती है। मैं इस चिंगारी को आग में तब्दील करूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं भी इसे जन्नत तक पहुंचाऊंगा। मौला ने चिंगारी महसूस कर ली। बस सफर करबला आगे बढ़ा, करबला तक पहुंच गए और लश्कर यजीदी में मौजूद थे। 2 मुहर्रम को भी मौजूद थे, 7 मुहर्रम को भी मौजूद थे, 9 मुहर्रम को भी मौजूद थे। जब जंग का आगाज हो गया, यहाँ तक कि जब 10 मुहर्रम की तारीख आई तो सुबह आशूर का जहाँ सूरज नमूदार हुआ वही होर के मुकद्दर का सूरज भी नमूदार हुआ। एक रिवायत हमारे जरा कम बयान की जाती है, लेकिन मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। जब मेरे मौला की खिदमत में जनाब हो रहे हैं तो रिवायत का जुमला ये भी है कि मौला हुसैन से अर्ज किया कि मौला मैंने रात ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा आए थे, और कहते हैं कि मेरे बाबा आए थे और उन्होंने कहा था कि तुझे हुसैन ने क्या बिगाड़ा है, तेरा हुसैन ने क्या बिगाड़ा है, क्यों हुसैन के खून का प्यासा हो गया है। तो मैंने माफी तलब की थी अपने बाबा से, और उस माफी का इजहार करने के लिए मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। ये मेरे राइट का जुमला मौजूद है। बस जनाब होर ने माफी के लिए अपने हाथों को बांधा होगा, अपनी आंखों को बांधा होगा, और जनाब होर अपने बेटे के साथ चले, अपने गुलाम के साथ चले, अपने भाई के साथ चले और आए अपने मौला की खिदमत में। क्या कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद ये कहा होगा रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार तेरी बारगाह में आ गया। क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? मेरे मौला ने सिर्फ ये नहीं जवाब दिया है और खुशामदी तूने हक के रास्ते को इख्तियार किया, मैंने तेरी तौबा को माफ कर दिया। ये जुमले सिर्फ इरशाद नहीं फरमाए बल्कि अजीब जुमले इरशाद फरमाए। फरमाया होर अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, होर तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई बन गया। ये भाई का एहसास किसे नसीब होता है? अगर अब्बास जैसा कोई हो तो वो हुसैन का भाई बनने के लायक होता है। अगर अली मुर्तजा जैसा कोई हो तो नबी मुस्तफा का भाई बनने के काबिल होता है। लेकिन हुसैन का दरवाजा इतना वसी है, अगर कोई सच्ची तौबा कर ले तो आका उसे भी अपना भाई बना।
بس ارباب اوپر کہتے ہیں کہ شاید مولا نے یہ بھی کہا ہوگا جب کل دشمن بن کر آیا تھا تو تیری مہمان نوازی کی تھی، لیکن آج جب مہمان بن کر آیا ہے تو ہمارے پاس پانی بھی موجود نہیں کہ تیری زیارت کر سکے۔ اور ہو کے کہا ہوگا مولا ہم شرمندہ نہ کیجیے گا، میں تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کے نام پر میں قربان ہو جاؤں، لیکن میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں، مولا اجازت دیجیے۔ اور یہ روایت کے اندر موجود ہے، اور گھوڑے سے بھی نیچے نہ اترے تھے اور بار بار کہتے تھے مولا بس مجھے اجازت دے دیجیے، مولا میں جانا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کو اجازت دے دیجیے۔ بار بار یہ فرمائش کرتے رہتے تھے تو مولا نے فرمایا چونکہ تو مہمان بن کر آیا ہے لہٰذا ہم نے تیری فرمائش کو قبول کیا، جا اپنے بیٹے کو اپنے بختر کی طرح روانہ کر۔ جناب حور کا بیٹا چلا، علی ابن حارث کا نام بیان کیا جاتا ہے، مختل کی طرح بڑے شجاع کا بیٹا تھا۔ جناب حور کا خاندان پہلوانوں میں مشہور خاندان تھا، بڑا بہترین جہاد کیا، لیکن پھر آخر ایک وقت وہ آیا جب زخموں پر زخم لگنے لگے اور زمین کربلا پر گرنے لگا، آواز دی بابا میری مدد کو پہنچیے بابا۔ جناب حور آئے تیز رفتاری سے اپنے بیٹے کے راشد میں پہنچنا چاہتے، لیکن ابھی کیا دیکھا کہ میں دیر سے حاضر ہوا، فرزند زہرا پہلے تشریف لے آئے۔ میں نے کہا مولا مجھے تاخیر ہو گئی، میرا بیٹا مجھے دے دیجیے، آپ زحمت نہ کیجیے۔ کہا تجھے معلوم نہیں ہے اور یہ میرے لیے زحمت نہیں ہے، یہ ہمارے آداب میں شامل ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کی میت کو نہیں اٹھاتا، کچھ میں طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے جوان کا لاشا اٹھا سکے۔ خود کو تسلی کو قبول کر لیا اور کہا مولا آپ کا شکریہ، لیکن ہم سب آپ کی خدمت میں اے ہونے کے چکلا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب ہو جب آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حسین کا جوان علی اکبر بھی زمین کربلا پر گرا تھا، کاش آپ ہوتے تو علی اکبر کے لاشے کو اٹھاتے، کاش آپ سہارا بنتے اور علی اکبر کے لاشے کو اٹھاتے، لیکن ہاں اگر آپ موجود نہ تھے تو پھر کون سہارا بنا؟ روایت کے مسائل یہ کر رہا ہوں، جب علی مرتضیٰ کا بیٹا اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے پہنچا تو کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ کی بیٹی تشریف لے آئے۔ بھیا یہ لہجہ تم نہ اٹھاؤ گے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اور اپنے بچوں سے کہا بیٹا بھیا کے لاشے کو اٹھاؤ اور خیمے تک لے آؤ۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے ان آنسو کو رومانے حضرت سیدہ کائنات میں جلوہ نصیب فرما، ان آنسو کی صدقے میں ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، جہنم آنسو کی زیارتوں سے مشرف فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء ملت جعفریہ و شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ اگر مشکلات آتی اور ہمارے حق میں بہتر ہو تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر یہ مشکلات حق میں بہتر نہیں تو اس کو دور فرما۔ آنے والے بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ نصیب فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب حور کے صدقے میں، علی ابن حور کے صدقے میں جو پریشان ہر مومن ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت امام حسن رضا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے رحمانے والے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم